یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب تک بات پہنچی. میں نے کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. سلام کا جواب دینا چاہیے، یعنی کہ اچھی بات ہوتی ہے. آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام پر غور کریں. کلام سنانے سے پہلے اس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے. چند ایک حوالہ جات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، میں بول دوں گا. ابلیس کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے جو وہ ایمانداروں کے خلاف بھی استعمال کرتا رہتا ہے اور عام لوگوں کے خلاف بھی وہ استعمال کرتا رہتا ہے. ہم نے گیتوں میں بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. ایک گیت ہم گا رہے تھے، سست کواریوں بننا نہ دوستو، حکماں بننا سنگنا نہ دوستو. اس میں پیغام ہے سستی سے بچنے کا. سو کلام میں لکھا ہوا ہے، اے قائل چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر. خدا ہمیں کہاں سے سکھانا چاہتا ہے. وہ چونٹی جب ہمیں کاٹتی ہے تو ہم اسے اپنے ہاتھوں میں مسل دیتے. سو کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے. سست آدمی اتنا بھی نہیں کرتا، اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور کلام میں لکھا پھر اتنا بھی نہیں کرتا کہ اسے اپنے منہ تک لائے. سو سستی جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا. اگر ہم تھوڑی سی سستی کرتے ہیں، بدن اور زیادہ سستی کو مانگتا ہے اور ہم کئی ایک روحانی ایکٹیویٹی سے محروم رہ جاتے ہیں. اگر دوائیاں عبادت کے لیے کہا جائے تو ذرا سی بھی سستی کسی نے بھی کر دی، ابلیس اور زور مار دیتا تھے کہ ہم دعا میں شامل نہ ہو سکے. ہے نا ایسا؟ یہ ٹھیک بات ہے. کم از کم دعا کرنے والے تو بولے، جن کی دعائیاں زندگی جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو ہے، ان سے میں پوچھ رہا ہوں. جب ہم سستی کرتے ہیں تو ابلیس اور زور مار دیتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کیوں نہ میں چند لمحے اپنا ذرا تھوڑی سی ریسٹ کر لوں، تو وہ تھوڑی سی ریسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی سو جاتے ہیں. ابلیس بڑا مکار ہے. میں سوچتا ہوں اس باڈی کو ہم یہاں پر بھی سیٹ رکھنا چاہیں. اگر ہم چاہیں نا ہم نے صرف 6 گھنٹے سونا ہے تو اس میں بھی خدا قادر ہے، وہ ہماری نیند کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو آئیے کلام مقدس میں سے غور کریں گے. یہ بہت ہی مشہور تمثیل ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کئی بار اس کو سنا ہوگا. آج ہم پھر ایک بار اس پر غور کرنے والے ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں کئی باتیں آپ نہیں سیکھیں گے اور آپ کو زندگی میں ان کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. یہ تمثیل جو ہے یہ اینڈ ٹائم کے متعلق ہمیں ٹیچ کرتی ہے، آخری وقت کے متعلق ٹیچ کرتی ہے کہ آخری وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. یہ نہ کہ اب سے شروع ہونے والا ہے. بڑا عرصہ پہلے کلام مقدس میں بتا دیا گیا تھا. جب آپ مقدس متی کی انجیل پڑھتے ہیں باب نمبر 24 اور باب نمبر 25، یہاں پر کچھ تمثیلیں بغیر وقفہ کی آتی اور جن میں زور دیا گیا ہے جاگو اور دعا کرو. یہ ہمیں بچاتا ہے. جاگنا اور دعا کرنا کس سے بچاتا ہے؟ آزمائش سے، سستی سے بچاتا ہے.
یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں پر خاص زور دیا تھا جاگو، بار بار یسوع ان کو بتا رہا ہے میرے ساتھ جاگو، دعا کرو. تو جب یسوع دعا کر کے واپس آتا ہے دیکھتا ہے تو شاگرد سوئے ہوئے. جب یسوع پھر آتا ہے پھر دیکھتا ہے تو شاگرد کیا کر رہے تھے؟ پھر سو رہے تھے. آج بھی بہت سارے بہن بھائیوں کا ایسا ہی حال ہے. خدا کا وہ چاہتا ہے کہ وہ دعا کرے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سو رہے ہیں. آج کی تمثیل یا آج کا کلام ہم سب کو جگانے کے لیے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، تاکہ ہم بیدار ہو جائیں. یہ کام صرف چرچ پاسٹر کا نہیں ہے، چرچ ایلڈروں کا نہیں ہے، چرچ ڈیکن کا نہیں ہے، کچھ بہنوں کا نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا میں بیدار ہو جائیں. اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں پھر سستی سے بچنا ہوگا، کاہلی سے بچنا ہوگا، لاپرواہی سے بچنا ہوگا تاکہ ہم جاگیں اور بیدار رہیں. ان 3 تمثیلوں میں بار بار زور دیا گیا. 24 میں باب میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. اس کے بعد ایک عقل مند نوکر کی ہمارے سامنے کہانی آتی ہے جس کے آخر پر یہی زور دیا کہ جاگو، دعا کرو. ابھی آج ہم جس ایک تمثیل پر غور کریں گے وہ ہے متی کی انجیل. نکالے اس کا باب نمبر ہے 25واں باب. مقدس متی کی انجیل نکالے، باب نمبر ہے 25واں. اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک. کتنے ہیں جنہوں نے اس تمثیل کو پہلے سنا ہوا ہے؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا میں سمجھوں کہ انہوں نے نہیں سنا. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کئیوں نے تو کئی بار، اگر میں کہوں 10 بار تو شاید یہ بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن باتیں کچھ نہیں بھی ہوں گی آپ کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کی، جاگنے کے لیے، ہوشیار ہونے کے لیے. غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی، غور سے نہیں سنیں گے تو پھر سمجھ بھی یہی ابلیس چاہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم عمل کرنے والے نہ بنے. سو نکالیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 25واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کواریوں کی مانند ہوگی. آپ نے یاد رکھنا، میں ساتھ ساتھ پوچھوں گا بعد میں. 10 کواریوں کی مانند ہوگی جو اپنے مشلے لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی. ان میں سے 5 بیوقوف تھی اور 5 عقل مند. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اور اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اگنے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو دم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا، اس کے استقبال کے نکلو. اس وقت وہ سب کواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے ہم کو بھی دے دو، کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مچھلیں جو ہیں وہ بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول. جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا. جو تیار تھی اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ. اس نے جواب میں ان سے کہا
میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا. بس کیا کرو, بس جانتے رہو, کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جانتے ہو. سو کلام مقدس کا پڑھا جانا, سنا جانا, سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے. اس تمثیل میں کتنی گواریوں کا ذکر ہے؟ 10 گواریوں کا. ہم ایسے جواب دیتے رہیں کہ ہم سیکھیں گے بھی اور ہم قائدی سے اور سستی سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان بچوں کو بٹھا لیں, اپنے اپنے پاس بٹھائیں. 10 گواریاں ہیں اور اپنی مشنیں لے کر دولہا کے استقبال کو کتنی گواریاں نکلی ہیں؟ 10. ہم غور کرنے والے ہیں 5 گواریاں, ان کو کیا ٹائٹل دیا گیا ہے؟ شاباش, سب بولے, اونچی بولے. پہلے کن کا ذکر ہے؟ نہیں, ابھی تو میں نے پڑھا ہے بھائی. اس کا مطلب ہے آپ نے غور, میں کچھ باتوں پر زور دے کر پڑھ رہا تھا. اگر آپ نے غور کیا ایسا تھا نا, کچھ باتوں پر میں نے زور دیا تھا. پہلے کن گواریوں کا ذکر ہے؟ بیوقوف گواریوں. ان میں 5 بیوقوف ہیں اور 5 عقل مند ہیں. 5 کا عدد میں نے بڑی دفعہ بتایا کس چیز کی علامت ہے؟ شاباش, اچھا بتایا, ٹھیک بتایا آپ نے. 5 کا عدد کس چیز کی علامت ہے؟ بات کام میں آپ بتا ٹھیک رہے. 5 کا عدد فضل کا عدد ہے. اور بڑی آسان سی بات ہے, 5 گواریاں فضل کے تحت نظر آتی ہیں. وہ کیسے؟ اور 5 گواریاں بھی جو دوسری 5 ہیں وہ بھی فضل کے تحت نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے بات یا غلط ہے؟ بولتے غلط ہی ہو جائے گا. پیچھے والے بھائی یا بہنیں, 5 عقل مند گواریاں جو ہیں وہ فضل کے تحت نظر آ رہی ہیں, جن کو ہم عقل مند گواریاں کہتے ہیں. اور 5 ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں. کیا یہ بھی فضل کے تحت ہے؟ جواب دونوں میں سے ایک ہی ہونا کہ ہاں یا نہ. دانش نے بتا دیا تھا لیکن وہ ٹھیک تو نہیں ہے. میں اس کو ٹھیک بھی بتاؤں گا. پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ ہم بیدار رہیں. پہلی 5 گواریاں جن کو کلام مقدس میں کہا گیا یہ عقل مند گواریاں نہیں ہیں. یہ فضل کے تحت ضرور ہیں لیکن فضل عام کے تحت ہیں. فضل عام سب انسانوں کے لیے ہے, سب قوموں کے لیے ہے, سب امتوں کے لیے ہے. کبھی کبھی آپ کسی سے حال پوچھے نا, بھائی کیا حال ہے, اگر بہنیں کسی سے حال پوچھے تو دوسری بہن بتائے گی بڑا ہی خدا کا کیا ہے, بے شک وہ خدا سے دور ہی ہو. ہم میں سے اکثر یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ بڑا ہی خدا کا کیا ہے, فضل ہے, بڑا خدا کا فضل ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں خدا سے تو دور ہیں لیکن وہ اظہار کس چیز کا کر ہوتے ہیں؟ فضل عام کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا خدا کا کیا ہے, بڑا خدا کا فضل ہے. یہ گواریاں جو ہیں یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرتی ہیں لیکن سچے دل سے اس پر ایمان نہیں لاتی. یہ باتوں میں شامل ہوتی ہیں, یہ ہم تو سنا کرتی. ان گواریوں سے مطلب صرف عورتیں نہیں ہیں, ان گواریوں کا مطلب بھائی بھی اس میں شامل ہیں. سو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تمثیل کے طور پر کہا گیا ہے. بہت سارے بھائی بھی ایسے ہیں, ان کے ہونٹ خدا کی حمد کے لیے کھلتے ہیں, وہ پرستش کرتے ہیں لیکن وہ خدا سے بہت دور ہوتے ہیں کیونکہ وہ فضل عام کے
تحت زندگی گزار رہے ہیں. کلام مقدس میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے, سکھائی گئی ہے. خدا کا فضل جب خدا بارش کرتا ہے تو وہ بدوں کے لیے بھی کرتا ہے اور راست بازوں کے لیے بھی کرتا ہے. اس کا سورج بدوں پر بھی چمکتا ہے اور راست بازوں پر بھی چمکتا. اس کی بیش بہار نعمتیں جو ہیں ان کا تعلق فضل عام سے ہے اور اس سے دنیا کا کوئی شخص, کوئی قوم, کوئی قبیلہ بھی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. فضل خاص وہ فضل ہے جس میں کسی شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فضل خاص وہ فضل ہے جس میں کسی شخص کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو زمین پر رہتے ہوئے گناہوں کی معافی حاصل ہو گئی ہے. اس زمین پر اس کو یقین ہو جاتا ہے میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں, میرا نام برے کی کتاب میں موجود ہے. اگر اس زمین پر رہتے ہوئے کسی کو یقین ہی نہیں ہے تو وہ بے ایمانوں سے بھی بدتر ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یسوع کے خون سے دھل گیا ہوں, اس کے خون بہانے سے میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں, مجھے نجات ملی ہے. مجھ پر خدا کا خاص فضل ہوا ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھرانہ میں شامل کر لیا ہے. جب یہ استقبال کو نکلی ہیں تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کتنی کنواریوں نے دولہا کا, بادشاہ کا استقبال کیا. ہم نے سنا ہے ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشتیں لے کر باپ دولہا کے استقبال کو نکلی. کتنی؟ 10. کہاں سے پتہ چلتا ہے 5 نے استقبال کیا؟ آپ نے بتایا ٹھیک ہے, چلے آگے چل کر اس پر غور کریں گے. لکھا ہے کہ جب دولہا نے کیا لگائی؟ دیر لگائی. ہم بھی جب سے میں بچہ تھا اس وقت سے ہم سن رہے ہیں یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں. یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بھی کہا تھا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں. یوحنا نے اس کی گواہی دی, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اس وقت 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے, بہت جلد آنے والا ہے. آنے والے وقت میں جب تھوڑا سا وقت گزرا تو لوگوں نے کلیسیا کے لوگوں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. اور کلام میں روح القدس نے اس کا جواب دیا ہے کہ خدا کے نزدیک وقت کی کوئی قید نہیں ہے. 1000 برس اس کے نزدیک کتنے ہیں؟ جیسے ایک دن کے برابر, اور 1000 برس ایک دن کے برابر اور ایک دن 1000 برس کے برابر. وہ تو تیار ہے, وہ بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو موقع دے رہا ہے جو بے حد سست ہو گئے, لاپرواہ ہو گئے, کاہلی کا شکار ہو گئے. خدا کا روح ان کو ہر روز سکھاتا ہے, موقع دیتا ہے کہ وہ راہ راستی پر آ جائیں. جب دولہا نے دیر لگائی تو کیا ہوا؟ میں نے اس پر تھوڑا زور دے کر بولا تھا. جب دولہا نے دیر لگائی تو کیا ہوا؟ سب اونگنے لگی اور یہ سمجھنے والی بات ہے. سب کیا کرنے لگی؟ کسی ایک کے متعلق نہیں لکھا کہ وہ بڑی ہوشیاری سے, بیداری سے جاگ رہی, لیکن سب اونگنے لگی اور سب. نیند جو ہے ایک نیچرل عمل ہے, قدرتی عمل ہے. ہم نے لیکن ان بہن بھائیوں کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے
جن کی تیاری کیا ہو گئی ہے, مکمل تیاری رکھتے ہیں. ہر حال میں, گرمی ہو, سردی ہو, کیسا بھی موسم ہو, حالات کیسے بھی جا رہے ہوں, پیسہ پاس ہے یا نہیں ہے, بیمار ہے یا تندرست ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی تیاری کو پورا رکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. اب کیا ہوا ہے؟ کس وقت دھوم مچ گئی؟ دھوم مچ گئی ہے, شور پڑ گیا ہے. یہ بھی نقطہ سیکھنے والا ہے. آدھی رات کو کیا ہوا بہنوں بھائیوں؟ بڑی میں سکھا بھی یہ رہا ہوں کہ سستی کو دور کرنا ہے, کاہلی کو سستی کرنی ہے, دور کرنا ہے اس کو. اور آج 29 جماعت میں زیادہ سستی نظر آ رہی ہے. آدھی رات کو دھوم مچی اور کیا ہوا؟ چلے میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں, پھر آپ کو دیر ہوگی. آدھی رات کو دھوم مچی اور کیا ہوا؟ دھولا گیا. ہر طرف افراتفری کا لوگ شکار ہو گئے. جو تیار نہیں تھے وہ بھی جاگ اٹھے. یہ بات سمجھنے والی, جن کی تیاری بھی نہیں تھی, کلام میں لکھا ہے وہ بھی کیا ہوا؟ وہ بھی جاگ اٹھے. ایسا ہے جیسے لوگوں کو اپنی پڑ گئی, میں کہاں جاؤں گا. کلام میں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے مشنے لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی, اور عقل مندوں نے کیا کیا؟ اپنی مشنے ساتھ لی. ان میں آلریڈی تیل بھی تھا. اس بات کو بھی سمجھے, غور کریں. ان کی مشنوں کے اندر کیا تھا؟ تیل تھا. اور ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ایکسٹرا تیل بھی دے دیا کبھی کبھی. اور ساتھ ساتھ جو عقل مند کواریاں نہیں ہیں, بیوقوف کواریاں ہیں, ان کے پاس جو مچھلے ہیں ان میں بہت کم تیل ہے. جب یہ دولہا کے استقبال کو نکلنے لگی ہیں تو کیا ہوا تھا بھلا؟ جب یہ دولہا کے استقبال کو نکلنے لگی تو ان کی لائٹ سے مدھم پڑنے لگی. ایسی ہے نا, ان کی مچھلے جو وہ اسی وقت بجھنے لگی. اب یہ جسمانی فرزند بڑے چلاک ہوتے ہیں, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا تھا کہ اس دنیا کے فرزند جو ہیں تم سے زیادہ ہوشیار ہیں, زیادہ چلاک ہیں. اے قوم تقاطو, اے سست, میں کب تک تمہارے ساتھ. یسوع مسیح چاہتا تھا وہ اپنی کاہلی کو, اپنی سستی کو دور کرے. یہ بڑی ہوشیار نظر آتی ہیں, چلاک نظر آتی. انہوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے تھوڑا سا تیل ہمیں بھی دے دو. یہاں پر بھی کچھ سیکھنے والی بات ہے. سیکھیں گے ہم. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, ایک حوالہ نکالیں گے. راست بازی کے جو کام ہے وہ اپنی راست بازی, جو مسیح کے خوف میں رہ کر اور مسیح پر اعتقاد کرتے ہوئے ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں, یہ کس وقت اب کام آئیں گے ہمارے. اگر کوئی مسیح کے بغیر راست بازی کے کام کرتا ہے تو وہ کام اس کے کام نہیں آئیں گے. ایک حوالے میں یہ بڑا واضح ہے. سیموئیل کی کتاب, پہلے سیموئیل کی کتاب, اس کا 17واں باب اور اس کی آیت نمبر 38 سے نکالیں گے. سیموئیل کی پہلی کتاب, اس کا 17واں باب, اس کی آیت نمبر 38 سے. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی اونچی آواز میں کر دے. تب ساؤل نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے. غور سے سن لیں. ساؤل بادشاہ, اسرائیل کا پہلا بڑا بادشاہ, اس نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور
کر لی؟ اس پیشاب پر کس کی آگے اور چلنے کی کیا کی؟ کوشش کی. اور کیونکہ کبھی اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا، اب یہ آزمانے لگا ہے اور چلنے کی کوشش کرنے لگا ہے. تب داؤد نے کیا کہا؟ میں ان کو پہن کر چل. راست بازی کے کام وہ ہیں جو ہم خود کریں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے. اب یہ لباس کس کا ہے؟ سول بادشاہ کا لباس ہے. تلوار کس کی ہے؟ سول بادشاہ کی تلوار ہے. تلوار پر میں نے کلام سنایا تھا، 3 قسم کی تلوار. تلوار وہ کام آئے گی جو ہماری اپنی تلوار ہوگی. ایسی تلواریں کام نہیں آئیں گی جس کو یسوع مسیح نے کہا تلوار کو پترس میان میں رکھ لے، اور ایک تلوار چلانے کے لیے کہا گیا. جب پترس نے وہ تلوار چلائی تو کئی ہزار لوگ تبدیل ہو گئے. لیکن داؤد جب ان کپڑوں سمیت اور ان جنگی ہتھیاروں کے ساتھ چلنے لگا تو چل نہ سکا. اسی طرح دوسروں کی راست بازی ہمارے کام نہیں آئے گی. نہ دوسروں کے کام، نہ دوسروں کی سفارش. جب داؤد نے چلنے کی کوشش کی تو داؤد چل سکا؟ نہیں چل سکا. سو داؤد کے اپنے ہتھیار اس کے کام آئے. بے شک وہ جنگ کے لیے نہیں تھے، لیکن خدا نے ان کو استعمال کیا. ہمارے اپنے ہتھیار، ہمارے اپنے کام، راست بازی کے کام جو ہیں وہ کام آئیں گے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ اپنے تیل میں سے کچھ تیل ہمیں بھی. ان کا تیل ان کے کام نہیں آنا تھا. اسی طرح کلام مقدس میں ایمان کی کتاب نکالیں، اس کا 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 18 سے. شکریہ. یہاں پر ایک شخص کا ذکر میں ملتا ہے. اس شخص نے دیکھا جب خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا شاگرد پترس، ان کے ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح القدس ملتا ہے. تو اس شخص نے کوشش کی کہ یہ برکت مجھے بھی ملے، اور اس نے بہت سارا پیسہ لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ برکت مجھے بھی دو، تاکہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ کیا پائے؟ روح القدس پائے. سو کلام مقدس میں پترس کا بڑا بیان ہے. اس نے کہا کہ تو نے خدا کی بخشش کو پیسوں کے ساتھ خریدنے کی کوشش کی ہے، تو تیرا پیسے جو ہیں، تیرے پیسے جو ہیں وہ تیرے ساتھ کیا ہو جائے؟ غارت ہو جائیں. دوسروں کی راست بازی کام نہیں آئے گی. بہن اور بھائیوں، قائدی کام نہیں ہے. جنہوں نے بہت زیادہ قائدی دکھائی ہے، بہت زیادہ سستی دکھائی ہے، اور بعد میں بڑے چلاکی کے ساتھ کام لینا چاہتی ہیں. ابھی یہ استقبال کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے جب یہ استقبال کرنا چاہ رہی تھی تو ان کے جو ہاتھ میں لائٹس تھی وہ بجھنے لگی. کیوں بجھنے لگی؟ کیونکہ تیاری نامکمل تھی. تیاری، آج کتنوں کی تیاری مکمل ہے؟ ہم دوری تیاری کے ساتھ بھی بڑے فخر کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے ہیں کہ جب یسوع آئے گا مجھے بھی کیا کرے گا؟ ساتھ. یہاں پر رکتے ہیں جن کی تیاری نامکمل ہے. آج وہ سوچ لیں. کلام مقدس میں پہلے سے بیان کر دیا گیا ان کی تیاری مکمل نہیں تھی، اور ان کے لیے کیا ہو گیا؟ جب یہ منہ لینے والوں کے پاس جا رہی تھی تو کیا ہوا تھا؟ دولہا یہ استقبال میں شامل
कितनों ने इस्तकबाल किया? आप समझ आ गई? 5 है। इस्तकबाल में वो शामिल होंगे जिनकी तैयारी होगी, जो कलीसिया का हिस्सा होते हुए सुस्त हो गए हैं, कायल हो गए हैं, दुआ करने को दिल नहीं चाहता, रफाकत करने को दिल नहीं चाहता, ना खुद मजबूत हैं ना दूसरों को मजबूत करते हैं, वो इन लापरवाह और कायल कवारियों की मानद बन गए हैं। उनका आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। उनका आसमान की बादशाही में इन कवारियों की मानद हाल हो सकता है। सो आज से अपने अहद है उसकी तजदीद करें कि खुदा मैं सुस्त पड़ गया था। बेटियां कह सकती खुदावंद मैं सुस्त पड़ गया था, मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल इन बेवकूफ कवारियों की मानद हो। करना चाहते हैं तो खुदा के साथ आप कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हिसाब हम में से हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है। वो तेल मांगती हैं और उनको मशवरा दिया जाता है, बेहतर ये है कि तुम मोल लेने वालों के पास जब अकल पर पर्दा पड़ता है ना तो फिर ऐसा ही होता है। जब किसी की अकल पर पर्दा पड़ता है तो फिर ऐसा ही होता है। सो रात का कौन सा वक्त है? आधी रात। शायद आधी रात गुजर गई है, आधी रात के बाद का वक्त शुरू हो गया है। उन्होंने कहा बेहतर यह है कि मोल लेने वालों के पास जाओ। और क्या होता है? वो चली, वक्त भी नहीं देखा कौन सा वक्त है, वो चली जाती हैं। और उन्होंने ये भी बहाना बनाया हम तो जवान कवारियां हैं, खतरा है, हम इस वक्त किसके पास जाए? वो रोई नहीं है, वो चलाई नहीं है और वो चली जाती है। और एकदम क्या होता है? आधी रात को तुम मची के दूल्हा आ गया। ये तुम मचने वाली है बेटियों बहनों भाइयों, ये जश्न का समाज है, ये आप बहुत करीब रिजनल होने वाला है। ये जो तमसील है, तमसील मैंने अक्सर आपको बताया है, तमसील एक फर्जी कहानी होती है जिसके अंदर हमारे लिए एक बड़ा गहरा सबक छुपा होता है। ये रिजनल वाकया होने वाला है। जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं है, जिनकी जिंदगियों में रूह कुद्दस का मसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और इसके बाद कलीसिया में कलाम में लिखा गया उन पर अफसोस जो कलीसिया में, खुदा के घर में, सयोन में बड़ी बारात जिंदगी गुजारते हैं। उन पर कलाम में क्या किया गया है? अफसोस किया गया है। और जब दूल्हा आ गया, धूम मची है। आज इनकी बड़ी जरूरत है। किनकी? जोर मैंने अभी दिया है, इनकी बड़ी जरूरत है। ये खास करो है, इस तमसील में खास करो है, इनकी बड़ी जरूरत है। आज कलाम में लिखा है कि क्या हुआ? धूम, शोर पड़ गया। धूम मचाने वालों की जरूरत है। शोर मचाने से मराद है यीशु की गवाही देने की जरूरत है। दूल्हा आने वाला है, घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम। इस घरों की कसरत से जरूरत है। बताया जाए कि दूल्हा तैयार है, वो दरवाजे पर खड़ा है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अंदर जाऊंगा और उसके साथ मिलकर खाना खाऊंगा, उसके साथ मिलकर खाना खाऊंगा। सो जिनकी कुप्पियों में तेल है वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। ये रास्तबाजी के काम है। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर है 5 आयत नंबर 15 और 16 पढ़े। और चराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चराग दान पर रखते हैं, जिससे
घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी क्या हो, आदमियों के सामने चमके। खुदा ऐसे रास्तबाज लोग चाहता है, खुदा ऐसे बेटियां चाहता है, ऐसे बेटे चाहता है। इस जमात में जो अभी सुस्ती का शिकार बैठे हुए हैं, खुदा उनको बेदार करने के लिए उनके साथ कलाम कर रहा है कि होशियार हो जाएं, बेदार हो जाएं। अगर आप गिर गए हैं तो खुदा चाहता है आपके काम रोशनी के काम हो जाए, आप फजले खास के तहत आ जाएं। लिखा है कि जब दूल्हा आ गया तो जो कुंवारियां इस्तकबाल के लिए निकली थी, क्या वो उनके साथ वो शादी के जश्न में अंदर चली गई, अंदर चली गई। और इसके बाद एक खास काम हुआ है। क्या हुआ है काम? दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। ये खतरनाक बात है उन बहन भाइयों के लिए जो सुस्त पड़े हुए हैं, जो लापरवाही का शिकार हैं, रूहानी लोगों के लिए भी जिनकी गवाहियां जिंदगी मध्यम पड़ गई है, जिनको गवाही की बड़ा अरसा हो गया, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि वो क्या करें। सोचें दरवाजा क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। हम एक गीत गाते थे कि अभी लिखा हुआ है, हम ऐसे गाते हैं, यीशु मसीह दोबारा जरूर आएगा, अभी मौका है, तेल मिल जाएगा। ये मुकद्दसों की रफाकत में उनके साथ मिलकर दुआ करने में, शख्सी दिमाग को बेहतर करने से ये मसला जो है हम पर ठहरता है और हम लापरवाही और सुस्ती से बच जाते हैं। अभी क्या होने वाला है? दरवाजा तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है। उन तमाम बेटियों से, बहनों भाइयों से जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, गौर कर लें, दरवाजा क्या होने वाला है? बंद होने वाला है, दरवाजा बंद होने वाला है। इसके बाद जब दरवाजा बंद हो जाता है तब क्या होता है? तब कलाम में लिखा है वो कौन सी कुंवारियां आई? फिर बेवकूफ कुंवारियां भी आती हैं और दरवाजे को किस हालत में पाती हैं? बंद। दरवाजा क्या हो गया था? बंद हो गया। कहीं इतनी देर ना आपसे हो जाए कि आपकी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह आ जाए, आपकी जिंदगी का दरवाजा बंद होने से मुराद है, जैसे पिछले दिनों में भी हमने गौर किया कि भाई दानियल एकदम से दुनिया से उठा लिए गए। हम सब के लिए भी जरूरत है जो सुस्त पड़ गए हैं, जो लापरवाही का शिकार है, या जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, उनको चाहिए कि वो क्या करें। दरवाजा क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। ये सेकंड चांस नहीं है, याद रखें। हम गिरते हैं, हम उठ खड़े होते हैं, हम दूर चले जाते हैं, अभी हम वापस आ सकते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है। कलाम में लिखा हर चीज का एक मौका और एक जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। अभी वक्त है, अभी मौका है कि हम अपनी सुस्ती को, अपनी लापरवाही को दूर कर सकते हैं। अभी दरवाजा बंद नहीं होगा। ये तो आगाही के लिए, ये तो पेशतर हिस्से में आगाह कर दिया गया है कि दरवाजा बंद होने वाला है, दरवाजा बंद होने वाला है। हम क्या करें? अपनी अपनी ये बड़ी जोर से चलाई होगी। लिखा है कलाम मुकद्दस में, लिखा हुआ है कि फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई। आयत नंबर 11 लिखा है, फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए क्या कर दे। ऊंची आवाज में बोले, हमारे लिए क्या कर दे। क्या तरस खाया गया? क्या तरस खाया गया? नहीं खाया गया। क्या दरवाजा खोला गया? नहीं। ये वक्त से पहले हमें आगाह किया जा रहा है। अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास मौका है। इन कुंवारियों से हम सीख सकते हैं।
یہ چلائی ہے لیکن دیر سے چلائی ہے. اے خداوند اس وقت چلائی ہے جب سارے دروازے ان پر کیا کر دیے گئے ہیں؟ بند کر دیے گئے. جب تمام آپشن کلوز ہو گئے ہیں پھر یہ زور سے چلاتی ہیں. اے خداوند، اے خداوند، شاید یہ ایسا جوش بھی دلاتی ہوں کہ تو رحیم ہے، تو ہزاروں پر رحم کرنے والا خدا ہے، مہربانی کر ہمارے لیے بھی دروازہ کھول دے، ہمارے لیے بھی دروازہ کھول دے. اور ان کے لیے پھر دروازہ کھلا. یسوع مسیح نے بڑا وضاحت سے جواب دیا ہوگا. دروازہ پہلے کھلا ہوا تھا، میں نے تو چاہا تم آ جاؤ، مگر تم نے آنے سے کیا کر دیا؟ تم نے آنے سے انکار کر دیا. اب ایک صاف صاف بات، کوئی کوڈ ورڈز میں بات نہیں کہے گی. یسوع مسیح کہتا ہے میں تم کو جانتا. یہ خطرناک الفاظ ہیں، اگر کسی کو بھی سننے پڑ گئے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں کیا کرنا پڑے گا؟ جلنا پڑے گا، رونا پڑے گا. لیکن ان کو وہاں پر پھینک دو، یہاں رونا اور دانتوں کا کیا ہوگا؟ پیسنا ہوگا. جب کسی کو یہ سننا پڑے گا، جب دولہا یہ کہے گا، جب یسوع مسیح حقیقی بادشاہ یہ کہے گا جاؤ میں تم کو نہیں جانتا، اے لعنتیو میرے سامنے سے دور چلے جاؤ. اور ان کو شاگردوں کو فرشتوں کو حکم کیا جائے گا ان کو وہاں پر پھینک دو، یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. بچنا چاہتے ہیں؟ ہم سب بچنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں. چلے جو نہیں بچنا چاہتے وہ اپنا اور نیچے کا، ابھی بھی ہیں بڑے لوگ ایسے جنہوں نے ہاتھ نہیں دکھایا. اگر بچنا چاہتے ہیں کام ایک ہی کرنا پڑے گا، سستی کو دو، لاپرواہی کو دو. پولس رسول کہتا ہے جتنا وقت ہم نے طریقے میں گزارا یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. آگے کو ہم طریقے میں نہ، وہ یہ سکھانا چاہتا ہے آگے کو ہم سست نہ رہیں. کتنی دیر ہوگی گواہی دی ہوگی، کتنی دیر ہو گئی کہ روح نہیں بچی. جب راست بازوں کے خدمت گزار کے لوگوں کے وسیلہ سے روح نہ بچے، خدا کی حضوری میں رونا چاہیے، خدا کی حضوری میں شفاعت کرنی چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے خدا مجھے گناہگار لوگ دے تاکہ میں ان کے پاس جاؤں، تاکہ زندگی کا کلام منصر نہ ہوں، تاکہ وہ بچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ بہتوں کو یہ سننا پڑے میں تم کو نہیں جانتا، میری کبھی تم سے واقفیت نہیں. یہ وہ قوالیاں تھیں عبادت میں بھی آتی رہی، مچھلیں بھی پکڑی ہوئی ہیں. لیکن ایک ساتھ جب میں غور کر رہا تھا ان کی مچھلوں میں تیل تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے یہ بات تھا لیکن بہت کم، بہت کم. انہوں نے اس چیز کو یا اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہم نے خدا کی قدرت اور اس کے زور میں بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم بڑھتے جائیں اور قوت پائیں اور اس کے استقبال کے لیے تیاری کر سکیں. ان کی کپیوں میں تیل اتنا کم تھا، ادھر دولہا آ گیا ہے اور ان کی جو موم بتیاں یا دیوے ہیں وہ بجھنے لگے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح آنے والا ہو اور کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہو کہ ان کی مشقیں جو وہ درست نہ ہوں. یہ اس وقت درست کرنے لگی ہیں جو عقل مند ہیں، یہ اشارے کے طور پر وہ اپنی مچھلیں درست کرنے لگی، ٹھیک تھی اور ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور دولہا آ گیا اور وہ شادی کے جشن میں شریک ہو گئے. بہن اور بھائیوں اپنی اپنی تیاری کو چیک کریں. تیاری مکمل ہوگی تو ہم جشن میں کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے. تیاری نامکمل ہوئی، پوری تیاری میں بھی ابلیس بڑا کام دکھاتا ہے. بس کہتا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل ہی ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، اس سے بچنا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، غور کر لیں، شرمائے گا نہیں. آپ اقرار کر سکتے ہیں کہ خدا میں سست پڑ گیا تھا، واقعی میں دنیا کی فکروں میں پڑ گیا تھا، پڑ گئی تھی. واقعی خدا جتنی دعا مجھے کرنی چاہیے تھی، جس قدر مجھے گواہی دینی چاہیے تھی، میں نہیں دے سکی یا نہیں دے سکا. سو ضروری ہے کہ ہم اقرار کر لیں